السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ محترم حاضرین، ذمہ داران الخیر ایجوکیشنل سوسائٹی، عزیز طلباء و طالبات، کچھ اہم باتیں سرپرست حضرات کی خدمت میں رکھنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت قرار دیا۔ تو جب یہ عظیم نعمت ہے تو پھر اس کی قدر ہونی چاہیے، اور خصوصاً دینی ماحول سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو دیندار بنانا اور اسی طرح سے اپنی اولاد کی صحیح اسلامی دینی تربیت کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت ہم کو عطا فرمائی اس کی قدردانی ہوگی، اور اس نعمت کا اندازہ ہم کو نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ کسی بھی نعمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ سے اتنے جو لڑکے لڑکیاں تقریباً 25-30 کے قریب ہوں گے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اللہ کا عظیم احسان ہے، یاد رکھیں۔ اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر ہمیں کب معلوم ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جب معاشرے میں جب کسی لڑکی کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ایک نوجوان مسلم لڑکی ہے کہ جو مرتد ہو چکی ہے، یا اسی طرح سے جو ہے کسی غیر مسلم سے وہ نکاح کر رہی ہے، کتنے ایسے امیجز فوٹوز آتے ہیں، جو ہے بتایا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے فلاں لڑکی کا ایک غیر مسلم سے جو ہے نکاح ہونے والا۔ تو اس وقت یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ایک مسلمان لڑکی تھی مرتد ہو گئی، ایسی طرح سے ایک مسلمان لڑکی تھی کہ جو ہے اس طرح سے وہ بہک گئی۔ ہمیں اس وقت اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس یہ جتنے نونہال بچے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ جو دینداری کی طرف آگے آ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے ہم پر۔ یہ ایک ایک بچہ یا ایک ایک بچی جو ہے آگے چل کر ایک ایک نسل کا یہ ذریعہ بنیں گے۔ تو اگر یہ دیندار بن جائیں تو پھر نسلیں دیندار ہو جائیں گی، اور اس طرح سے اگر یہ بگڑ گئے تو پھر یاد رکھیں نسلیں بگڑ جائیں گی۔ تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور قدردانی کی یہی صورت ہے کہ جو ہے ان کی دینی اسلامی تربیت کی جائے، ان کی صحیح پرورش کی جائے اور ان کو دیندار بنایا جائے، یہ ان کی قدر ہوگی۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں میں سرپرست حضرات کی جو ہے خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے والدین جو ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں، اولاد کی تربیت میں والدین کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ والدین سے بچے سیکھتے ہیں، والدین جیسا کرتے ہیں بچے ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو پھر خود ہمیں پہلے کامیاب بننا پڑے گا۔ اپنی اولاد کو اگر ہم دیندار بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں دیندار بننا ہوگا۔ اپنی اولاد کو اگر ہم نمازی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں نمازی بننا ہوگا۔ والدین کا جو کردار ہے وہ اولاد کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی اگر میں مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ جو ہے اچھی مثالیں بھی ملتی ہیں، بری مثالیں بھی۔
سدھرنے سنبھلنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں، بگڑنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کا ذکر فرمایا. واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم تمام جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بچے سے پوچھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بچے بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ننھے اسماعیل ہیں، معصوم اسماعیل جو ہیں، ان کے دل میں اور ان کے اندر اطاعت و فرمانبرداری کا یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ تو یہ وہ اپنے بچپن سے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، اپنے والد کو وہ دیکھ رہے تھے، رب کا جو حکم ملتا وہ اطاعت کرنے والے، رب کی جانب سے جو حکم ملا فرمانبردار ہیں. تو والد کی جو اطاعت تھی، جو فرمانبرداری تھی، اس کو دیکھ کر اولاد نے یہی سیکھا، میرے والد جس طرح اطاعت گزار ہیں، فرمانبردار ہیں، میں بھی ویسے ہی فرمانبردار بنوں گا. تو انہوں نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزری، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو والدین کا کردار اولاد کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا. اسی طرح سے ہم دیکھیں اس کے بالمقابل اگر والدین صحیح نہ ہو تو پھر اولاد کی تربیت پر کیسا اثر پڑتا ہے. ایک ماہر نفسیات کے پاس، سائیکالوجسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سائیکیٹرسٹ، اس کے پاس دو آدمی ایک آدمی ایک عورت یعنی کہ میاں بیوی جاتے ہیں اور اپنے معصوم بچے کی جو ہے شکایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہے بڑا غصہ اس کے اندر ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، بڑی شرارت کرتا ہے. ڈاکٹر نے، سائیکیٹرسٹ نے ساری باتیں سنی، ماہر نفسیات تھا، نفسیات کا اس کو علم تھا. ساری باتیں تسلی سے سننے کے بعد اس نے کہا بچے کے جس رویے کی آپ شکایت کر رہے ہیں، ایسا رویہ آپ دونوں میں سے کون کرتے ہیں؟ آپ دونوں میں سے ایسا رویہ کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ تو ماں باپ جو ہیں دونوں کی نظریں جھک گئی. کیوں؟ ان کا آپسی معاملہ اسی طرح تھا، وہ غصہ کرتے، چیختے، چلاتے تھے، وہی عادت بچے کے اندر آئی تھی. تو اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے، جیسا بنانا چاہتے، پہلے خود ہم ویسے بنے. ہمارے کردار کا ہماری اولاد کے کردار پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. ہم اپنی اولاد کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اس معیار پر اتریں. بچے کہنے سے نہیں سنتے، بچے دیکھ کر سیکھتے. ہم جیسے ہوں گے بچے ہمارے ویسے بننے کی کوشش کریں گے. تو ایک بات یہ کہ ہم کامیاب اگر اپنی اولاد کو بنانا چاہتے، اپنے کردار کو ہم پہلے سنبھالیں. دوسری ایک بات، اہم بات یہ کہ جو ہے اگر ہم اپنی اولاد کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ان کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، دینی علم سکھانا چاہتے ہیں، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ہم اپنی کمائی کا جائزہ لیں. جو ہم کما رہے ہیں، جو اپنی اولاد کو ہم کھلا رہے ہیں، اس کا جائزہ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو دینی علم ہے یہ علم نہیں، یہ عبادت ہے. دینی علم جو ہے وہ عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کی جماعت سن لو کہ جو ہے تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. پاک چیزیں کھاؤ گے تو عبادت قبول ہوگی. علم عبادت ہے، انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے. پاک غذا، پاک حلال غذا جن کے پیٹ میں لقمہ بن رہی ہے، انہیں یہ علم حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالی. تو اگر ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، دینی علم سکھانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے پیٹ میں کیا غذا ڈال رہے ہیں، حلال ہے کہ حرام. اگر حرام ہے تو پھر وہ حدیث مشہور حدیث ہے، ایک مسافر تھا، بڑی دور سے سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے نبی نے کہا، وہ کہہ رہا تھا یا رب یا رب. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، جس مال سے اس کی پرورش کی گئی وہ حرام، کیسے اللہ قبول کرے گا؟ تو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اپنی اولاد کو اگر دیندار بنانا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو غذا ہم ان کے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام۔ کم کھلائیں، تھوڑا کھلائیں، سادہ کھلائیں، لیکن حلال کھلائیں۔ یہ چیز اگر ہوگی تو پھر ہماری اولاد دیندار بنے گی، کامیاب بنے گی۔ یہ دوسری بات۔ ایک تیسری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے والدین کی دعاؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ والدین کی دعاؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ جو ہے اولاد جو ہے وہ یقیناً شرارتی ہوتی ہے، اور والدین کی دعائیں ان کے حق میں ان کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے کافی ہو جاتی ہے۔ مثال ہمارے سامنے ایک ماں جو ہے مہمان اس کے گھر پر آئے ہوئے تھے، پکا رہی تھی، دن بھر محنت کر کے اس نے کھانا وغیرہ تیار کیا، پکایا، مہمانوں کے لیے جو ہے اس نے تیار کیا۔ معصوم بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے وہ بچہ جو ہے مٹی اٹھاتا ہے اور جو ہے جو کچھ پکایا گیا ہانڈی میں ڈال دیتا ہے، مٹی اٹھا کر ڈال دے، گویا کہ ماں کی پوری محنت پر اس نے مٹی ڈال دی۔ اب ماں جو دن بھر اس نے محنت کی شدید غصے میں آ جاتی، غصہ اس قدر کے جو ہے جذبات اس کے جو ہے وہ بے قابو ہو جاتی، اور ایسے وقت میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ آج مائیں غصے میں آتی ہیں اپنی اولاد پر تو کیا کہتی ہیں؟ آج زبانوں سے کیا الفاظ نکلتے اپنی اولاد کے سلسلے میں، اور وہ ماں دیکھیں آپ کیا الفاظ نکلے کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصوم بچے کو جو اتنا شرارتی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کا امام بنا دیتا ہے، اور دنیا جس کو شیخ عبد الرحمن السدیس کے نام سے جانتی ہے۔ تو والدین کی دعاؤں کا جو ہے بڑا اہم کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں۔ تو یہ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو معصوم نونہال بچے یہاں پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو دیندار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مستقبل کو سنوارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں دینی ماحول بنائے۔ اللہ ہم تمام کو دیندار بنائے، سچا پکا نمازی مومن اللہ تبارک و تعالی بنائے۔ تعدم حیات اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سے دین و ملت کی خدمات لیتا رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔